وضو ٹوٹنے کا ایک اہم مسئلہ سماعت کیجیے۔ اگر کسی شخص کے منہ سے خون نکلا اور وہ خون تھوک پر غالب ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ تھوک پر خون غالب نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غلبے کی کیا صورت ہے، اکثریت کی کیا صورت ہے، اس کی وضاحت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ تھوکتا ہے تو تھوکنے میں اگر سرخی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر سرخی زیادہ نہیں ہے بلکہ تھوک اس کا زرد یعنی پیلے رنگ کا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا یعنی کہ خون کا غلبہ تھوک پر تھا، تو اس صورت میں وہ جو تھوک ہے وہ بھی بالکل نجس ناپاک ہے۔ اب وہ ناپاک تھوک جہاں گرے گا تو اس جگہ کو بھی ناپاک کرے گا۔ اب عموماً یہاں پر اس کو پاک کرنے کے لیے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ کسی گلاس وغیرہ سے جب اس کلی کرتے ہیں تو چونکہ منہ میں جو موجود تھوک ہے وہ ناپاک ہے، جب اس گلاس کو لگے گا تو اب وہ گلاس کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو گیا، اور اگر پانی کے اندر اس کا وہ لعاب چلا گیا، تھوک چلا گیا، تو اس صورت میں وہ پانی چونکہ دہ دردہ سے کم ہے گلاس کے اندر، تو اس صورت میں وہ اندر والا پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ اب ناپاک پانی سے آپ چاہے جتنا مرضی منہ صاف کر لیں تو منہ صاف ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ صاف ہونا اور کہلاتا ہے، پاک ہونا اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں بڑی سخت احتیاط کی حاجت ہے کہ اگر منہ سے خون نکلا ہے تو کپڑے مزید ہمارے ناپاک نہ ہوں، جسم ناپاک نہ ہو، اور کلی ہم ہاتھ سے کریں، ہاتھ سے چلو لے کر پھر ہم کلی کریں اور اپنے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کریں اور دوبارہ وضو کریں۔